احمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے توسط سے اجالا چاندنی امید اسلامی چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی بیٹھک میں اسلامی حکمرانوں، سلاطین اور خلفاء، امراء اور ارباب اقتدار و اختیار، ارباب حل و عقد، جن کے ہاتھوں میں لوگوں کی باغ ڈور ہے، وہ اپنی لاٹھی سے عوام کو ہانکتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ ان کی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ ذمہ داریاں تو بہت ہیں، حب الوطنی، حب اسلام اور حب عوام جن حکمرانوں میں موجود ہو، ان کے رگ و ریشے میں کوٹ کوٹ کر بڑا ہو، تو وہ حب الاسلام میں، حب العوام میں اور حب الوطنی میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں اور لوگوں کی خوشحالی عمل میں لاتے ہیں اور اپنی نیک نامی لوگوں میں بھی کراتے ہیں اور اللہ کے ہاں کرا کر سرخرو ہوتے ہیں۔ بہرکیف چار ذمہ داریاں جو مرکزی اور اساسی اور بیسیکلی اللہ نے حکمرانوں کی بیان کی ہے، ان ذمہ داریوں کو نبھانا اچھے حکمرانوں کی ایک نشانی اور ایک طرہ امتیاز ہے۔ اللہ ایسے حکمران ہم پر مسلط کرے جن میں یہ چار خوبیاں موجود ہوں اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے وہ کوشاں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو ہم سلطنت عطا کرتے ہیں کائنات میں، ملکوں میں، چار دانگ عالم میں، مختلف بر اعظموں میں اور مختلف زمین کے خطوں میں حکومتیں دیتے ہیں اور اختیار و اقتدار دیتے ہیں اور لوگوں کو چلانے کے لیے ہم ان کے ہاتھ میں زمام حکومت سونپتے ہیں، تو ان کی چار ذمہ داریاں ہیں اساسی اور مرکزی اور بیسیکلی۔ وہ یہ ہیں کہ اقام الصلاۃ، وہ نماز کا نظام نافذ کرتے ہیں، خود بھی نظام صلاۃ پر چلتے ہیں، پابندی کرتے ہیں اور اپنے عوام میں بھی، صوبوں میں، مرکز میں، ضلعوں میں، تحصیلوں میں، یونین کونسلوں میں، گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، چپے چپے میں، گوٹھ اور دیہاتوں میں، شہر اور بستیوں اور قصبوں میں نظام صلاۃ نافذ کر کے، اللہ کا نظام نافذ کر کے اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، اور نظام زکوٰۃ بھی نافذ کر کے لوگوں کے مال کو مطہر، منزہ اور پاکیزہ کرنے کے لیے اس نظام کو چلاتے ہیں، اس نظام پر چلتے ہیں اور زکوٰۃ کی وصولگی کر کے غرباء میں حق و انصاف کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں، گھر گھر غرباء کو ان کے حقوق پہنچاتے ہیں، بیواؤں، مسکینوں کو اللہ کے مالی حق میں سے
ان کے حقوق دلواتے ہیں اور ان کی غربت و افلاس میں خیال رکھ کر ان کے مسائل کو حل کرنے اور مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور تیسرے نمبر پر دنیا کے کونے کونے میں، اپنے ملک کے چپے چپے میں، گوڑ اور دیہات، شہروں، تحصیلوں، ضلعوں اور یونین کونسل میں، صوبوں میں اور مرکز میں، غرضے کی ہر جگہ، حکومتی ایوانوں میں بھی اور تجارتی مراکز میں بھی اور عوامی حلقوں میں بھی وہ نیکیوں کو عام کرتے ہیں اور اچھائی کو پھیلانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، تبلیغ و دعوت کا کام کرتے ہیں اور خیر کا حکم کرنے کے لیے وہ اس نظام کو تیز تر کرتے ہیں اور برائی سے روکنے کا بھی بندوبست کر کے، منصوبہ بندی کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر منکر سے، ہر معصیت سے، شرک سے، بدعت سے، قبر پرستی سے، آستانہ پرستی سے، مزار پرستی سے، بزرگان پرستی سے اور مجسموں کی پرستش ہونے سے اور غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا ماننے کے نظریات اور عقائد سے لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چار امور حکمرانوں کی، مسلمان سلاطین کی، مسلمان خلفاء کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہیں۔ افسوس ہے فی زمانہ جو بھی حکمران دنیا میں آتے ہیں وہ ان میں سے کسی بھی مرکزی حکم کو نافذ کرنے کے لیے، پابندی کرنے کے لیے، اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کرتا، کوئی بھی اس میں محنت اور تگ و دو کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور محب اسلام بنائے، محب عوام بنائے اللہ تعالیٰ ان کو، اور محب عوام، محب اسلام اور محب وطن بنا کر اپنے عوام کی فلاح و بہبود سوچیں، دینی، دنیاوی سبھی حقوق، سبھی ذمہ داریاں وہ نبھانے والے بن جائیں۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ کے لیے تمام امور کا انجام ہے۔ اللہ ہر بات کا مرجع اللہ کا حکم اور اس کی تدبیر ہی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کائنات میں کوئی پتا بھی نہیں ہلتا، چہ جائے کہ کوئی اللہ کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کر کے حقیقی فلاح و بہبود سے، حقیقی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ افسوس ہے کہ ہمارے ملکوں میں یہ چار نظام نافذ کرنے والے، یہ چار ذمہ داریاں نبھانے والے حکمران آج تک پیدا نہیں ہو سکے۔ کسی وقت کوئی اس قسم کا حکمران آیا تھا، لیکن اسے بھی لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں بھی اپنی زبانوں کی غلاظت سے محفوظ نہیں ہونے دیا اور تفرقہ بازی کے انتشار و افتراق نے، اختلافات نے اسلامی نظام پاکستان میں نافذ ہونے کی راہ میں وہ رکاوٹ بن گئے اور ہمارے ہی اختلافات نے ایک بہت بڑے اہم کام، اہم ذمہ داری اور اہم خدمت سے محروم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم کرے اور حکمرانوں کو ہدایت دے، ان کے دلوں میں رحم دلی ڈالے، حب الوطنی ڈالے، حب العوام ڈالے، حب الاسلام ان کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، تاکہ ہم سکھ اور چین کی سانس لے سکیں اور
2 وقت کی روٹی کھا سکیں اور میٹھی نیند سو سکیں، آرام و اطمینان اور تسکین کے سانس لے سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔